بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے یہ جو کچھ کہنے سننے کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کی کچھ جہتیں ہیں۔ ایک جہت یہ ہے کہ اپنی نالائکی اور عاجزی کا رونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے زندگی جتنی بھی دی، ہم نے اسے بری طرح پائمال کیا اور جتنا پڑھنا چاہیے تھا اتنا پڑھا نہیں۔ پھر اس رونے کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو اس کی توفیق سے دو چار باتیں سمجھ میں آئیں یا اساتذہ نے سمجھایا، اس بات کو ان چیزوں کو اب ریکارڈ کروا دیا جائے۔ حدیث میں بہت جگہ بات آئی ہے، خاص طور پہ حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایات میں تو بہت وضاحت ہے کہ انہوں نے وفات سے پہلے کوئی چیز بیان کی اور کہا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتمان علم کو چھپانا، لوگوں تک نہ پہنچانا، اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں تو بہت ہی شدید الفاظ، اتنے شدید الفاظ ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے الفاظ غیر متوقع، سند دیکھی، اس حدیث کو جانچا پرکھا تو معلوم ہوا کہ ہے تو یہ صحیح، اور الفاظ اس کے یہ ہیں کہ فرمایا تم جو کچھ مجھ سے سنتے ہو اپنے ہمسایوں کو جا کے بتاتے ہو؟ تو عرض کیا گیا کہ نہیں۔ تو علم کے نشر پہ، علم کی تبلیغ پہ، علم کو دوسرے تک پہنچانے پہ یہ فرمایا کہ اگر تم لوگ مجھ سے سنی ہوئی بات لوگوں تک نہیں پہنچاؤ گے تو میں اللہ تعالیٰ سے بد دعا کروں گا کہ جو شخص علم کو لوگوں تک جاننے کے باوجود نہ پہنچائے، خدا اس کا چہرہ سور کی طرح کر دے۔ اتنے شدید الفاظ ہیں کہ علم لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو ایک داعیہ یہ بھی ہے کہ اساتذہ نے جو کچھ بتایا تھا اسے ریکارڈ کروا دیا جائے، اس سے اختلاف اتفاق یہ الگ چیز، اور دو باتیں ممکن ہے آج کی نشست کچھ طویل ہو جائے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آئندہ ہفتے
نہیں ہوں گا سفر میں اور ہوں گا، اور پھر انشاءاللہ 5 جنوری کو جو اتوار آ رہی ہے پھر سے بات کریں گے، مگر خدا کرے کہ 2 باتیں آج ہو جائیں۔ سلسلہ قادریہ میں صوفیہ جو اپنا سبق پاس انفاس دیتے ہیں یا اپنے مرید کو تلقین کرتے ہیں، اس کا طریقہ باقی غالباً تمام سلاسل سے مختلف ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں پاس انفاس جو صوفیہ میں چلا آتا ہے وہ تصور کے ساتھ ہے، اور چشتیہ اور قادریہ میں چشتیوں میں بھی اس تصور کے ساتھ نہیں ہے جو نقشبندیوں کے ہاں ہے، اور نہ ہی اس تصور کے ساتھ ہے جو قادریوں میں پایا جاتا ہے۔ تو نقشبندی سلسلے میں تو وہ اس کا تعلق صرف اپنے تصور کے ساتھ، اور چشتی حضرات ہمارے جو مشائخ تھے وہ پاس انفاس تلقین کرتے تھے اور کچھ چیزیں بتاتے تھے، اور قادریہ سلسلے میں پاس انفاس کا طریقہ بالکل مختلف ہے، اور شاید یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ سالک اور مرید کی سیر عرش معلیٰ تک کے تصور میں لاتے ہیں، اور پھر اس کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پچھلے 300 سال میں عالم دین کی جو تعریف ہے اس پہ پورا اترنے والا یہ ایسا شخص ہے کہ اس کے مقابل کا کوئی شخص نہیں ہے۔ ان کی حکمت اس کا کچھ حصہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دیکھنے میں آتا ہے، پھر وہ چیز حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں بھی کچھ آئی، اور بہت بڑا حصہ اس حکمت کا جس انسان کو ملا وہ نہایت گمنامی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہ مولانا محمد ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مولانا ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت سے بہت بڑا حصہ ملا، اتنا بڑا حصہ کہ قریب تھا کہ شاہ صاحب سے زیادہ وہ بڑھ جاتے، بہت بڑی بات۔ اور زمانہ تھا جب کراچی میں 2 آدمیوں کا ڈنکا گویا پٹ رہا تھا علمی محافل میں۔ ایک حضرت مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ پڑھے ہوئے تھے رامپور کے اساتذہ سے، اور ایک بابا ذہین شاہ تاجی تھے۔ اب نہ ان کا کوئی نام لیوا ایسا رہا، نہ اس جاہل قوم کو ان کا قدر اور مقام کا علم۔ اسی لیے
ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ علم ہندوستان سے آیا تھا بس، اور 90 کے قریب شیعہ سنی اہل حدیث جو حضرات بھی تھے یہ سب نبٹ کے فارغ ہو گئے، اور علم اس ملک میں پرورش نہیں پا سکا، اور 70 سال ہو گئے اور لوگوں نے اربوں روپے چندہ دیا، اور کبھی لسٹ بناؤ انٹرنیشنل لیول کے 70 علماء کی تو ہمارے ملک میں نہیں ہے، اور نہ ہی ان نئی نسلوں کو جواب دینے والے ہیں۔ وہ جو علم اہل تشیع میں تھا اور جو علم اہل بریلوی حضرات میں اور دیوبند میں، وہ نمٹ گیا۔ تو مولانا ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قریب تھا کہ وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑھ جاتے۔ ہوا یہ کہ وہ کراچی میں اپنے کندھے پہ لٹھا رکھ کے گلیوں میں بیچتے رہے، اور کسی نے نہیں جانا کہ یہ آدمی یہ ہیرا ہے کیا۔ کہ جتنے ان کے بعد نظر آتے ہیں انہوں نے ان کے دسترخوان سے اتنا ہی چکھا ہوگا جتنا آٹے میں نمک۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ وہ جتنی بڑی شخصیت تھی، غالباً یہ ہوا ہوگا، ممکن ہے یہ غلط بھی ہو، اتنی بڑی شخصیت عوام میں اتنی پذیرائی نہیں پا سکی جتنا اس کا حق بنتا تھا۔ اللہ نے علم بھی دیا تھا، تقویٰ بھی دیا تھا، تصوف کے بھی ماہر تھے، لیکن خدا کو یہ منظور تھا کہ وہ تنہائی میں زیادہ زندگی بسر کریں۔ ان کی نیکی اور تقویٰ کا حال اور ان کی شہرت یہ تھی کہ جب وہ 20-22 برس کے حج پہ جا رہے تھے تو اس وقت ٹھٹھا کے علماء مختلف علوم اور مختلف اوراد کی اجازت لینے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جتنے علوم سے نوازا تھا، ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کے زمانے کے لوگوں کی، عام عوام کی زیادہ توجہ ان کی طرف نہیں ہوئی۔ وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی آدمی ہے، یعنی اتنا پڑھا لکھا اور جس پہ اللہ کا اتنا کرم ہوا ہو۔ جہالت بھی تھی۔ پھر اس صدی کا ایک عذاب یہ بھی ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو اس صدی میں، جن کی طبیعت پہ خمول اور خاموشی اور ایک طرف رہنے کا غلبہ تھا، وہ اپنے آپ کو بچا بھی گئے۔ اردو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کس گھر میں نہیں ملتا، اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور یہ چیزیں 2 صفحے بھی نہیں لکھے جا سکتے کہ وہ کیا ہستی تھی۔ ہم آخری مرتبہ جب دلی گئے تو ملکہ وکٹوریہ کا بت اب تک لگا ہوا ہے، اس بت سے قدم ناپ کے ہم چلے، اور جو دوست وہاں تھے ہم نے کہا یہاں پر وہ مسجد ہونی چاہیے، اکبری مسجد، جہاں بیٹھ کے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عمر گزاری
اور قرآن پاک کا اردو ترجمہ کیا جس کی دیواروں کے ساتھ وہ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، اور وہیں پہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت ہونے، تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ بیعت فرما لیا، اور پھر کہا عبدالقادر صاحب بھائی اپنے رحمہ اللہ سے کہ اس سے سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کرا دیں۔ سید صاحب فرماتے تھے حضرت بہت کم بولتے تھے، نہ ہونے کے برابر۔ ایک دن جب بھائی نے کہہ دیا تو لے کے چلے، اور مجھ سے مسجد میں پہنچ کے ایک بہت بڑی پتھر کی سل پڑی ہوئی تھی، فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ اور یہ ذکر کرو۔ پھر جب ان کے جی میں آتا تھا ذکر تبدیل کرتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے 2.5 سال کی بارشیں اور دھوپ سب مجھ پہ وہیں برسی، اور وہیں میں نے برداشت کیا، اس پتھر پہ بٹھا دیا بس۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد کی تعریف فرماتے تھے اور جہاں ترجمہ ہوا، اب وہ کھدائی جب ہوئی اور وہاں اسٹیشن اور یہ چیزیں کر رہے تھے، اب سب لوگوں نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو، اب وہ اکبری مسجد دریافت ہو گئی۔ بہت خوشی ہوئی اس کو دیکھ کے، اکبری مسجد کے کھوج لگ گیا، اکبری مسجد کی دیواریں نکل آئیں، شاہ جہان کی اہلیہ تھیں، انہوں نے یہ مسجد بنوائی تھی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو عوامی سطح پہ ایسی پذیرائی نہیں ملی، لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ نابغہ روزگار ہے کیا۔ چنانچہ وہ دہلی سے تباہیوں کی حالت میں پھلت تشریف لے گئے، وہاں پھر آرام سے رہے، پھر وہ دلی آئے، پھر وہ آتے جاتے رہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ قادریہ کا جو سلوک اور یہ چیزیں لکھی ہیں، اس میں ایک چیز انہوں نے درج کی ہے۔ سلسلہ قادریہ کے مشائخ پاسن فاس کو طے کراتے ہیں اور وہ طریقہ بتاتے ہیں جو عرش معلیٰ تک، اس میں پہنچ کے وہ کہتے ہیں کہ عرش معلیٰ کے پر پہنچ کے وہاں رکنا ہے اور سننا ہے کہ فرشتے کیا گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب اور دلچسپ بات۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب پہنچا عرش معلیٰ کے قرب میں تو میں نے فرشتوں کو دیکھا، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اعتبار سے سب سے بڑی اور آخری کتاب یہ حجت اللہ البالغہ ہے، اور حجت اللہ کو جو نسخہ شاہ صاحب نے پڑھا اور پڑھایا ہے، اس میں جو ملائے اعلیٰ کی بحث ہے، شاہ صاحب کو بڑا تعلق ہے ملائے اعلیٰ سے اور عالم ارواح سے۔ فرماتے ہیں میں نہیں سمجھ پایا کہ فرشتے کون سی زبان بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر اسی ذکر قادریہ سلسلے کے اس کے دوران ایک مرتبہ جب عرش معلیٰ تک رسائی ہوئی تو میں نے دیکھا فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور اب فرشتوں کی باتیں میری سمجھ میں آنے لگی تھی۔ یہ ہلکی سی جھلک اگر کہیں دیکھنی ہو تو یہ جو حاضری کراتے ہیں نا، حاضرات کا عمل، اور یہ جو تعویذ، گنڈا، جادو، اس قسم کی چیزوں کے دعوے کرتے ہیں، وہ جب موکلات کی حاضری ہوتی ہے تو وہ زبان انہی کی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اس کا اور اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ کے فضل سے بہت بڑی چیز ہے، اور خاص طور پہ سندھ کے
سلسلہ قادریہ راشدیہ کے مشائخ اس کے ماہر تھے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، پھر اسے قابو میں لاتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے فرشتوں کو سنا تو وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہندوستان کے مسلمانوں پر تباہی آئی ہے، اس سے بچنے کا اور اس امت کو زوال سے نکالنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ یہ الفاظ حضرت کے نہیں ہیں، الفاظ ہمارے ہیں، اور حضرت رحمۃ اللہ جو کچھ لکھا اس کا مفہوم یہ ہے۔ یہ ملائے اعلیٰ میں گفتگو ہوتی ہے، قرآن میں بھی آیا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں پوچھا کہ ملائے اعلیٰ میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، وہ اتنی بڑی چیز۔ اور سورہ صاد میں آیا ہے کہ آپ یہ فرمائیں، بتائیں کہ ما کان لی من علم بالملأ الاعلیٰ، کہ ملائے اعلیٰ میں جو گفتگو ہو رہی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، پڑھی، اور پھر اس کے بعد کا قصہ فرمایا سنو، یہ ہوا میرے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا اور فوجدت بردہ فی ظہری، اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنی کمر میں محسوس کی۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ اب پتہ چلا؟ میں نے کہا جی اب پتہ چلا۔ وہ پوری طویل حدیث ہے، اس کو کئی بار اس پہ مستقل ایک بیان بھی کہیں ریکارڈ ہوا ہے کہ اتنی بڑی چیز ہے ملائے اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارا حکم جب وہاں پہنچتا ہے تو کپ کپی تھر تھراہٹ طاری ہو جاتی ہے فرشتوں پہ، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار کا کیا حکم آیا ہے، اور پھر اس گھبراہٹ میں وہ خود ہی اپنے میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ قال الحق، کہتے ہیں سچ ہے جو کچھ بھی کہا اس نے، وہو العلی الکبیر، اللہ کی ذات بڑی عالی شان، اللہ کی ذات بہت بلند مرتبے والی ہے، جو کچھ کہا ہے سو حق کہا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم بھی اسی کی گواہی دیتے ہیں کہ حق وہ ہے جو اللہ نے کہا ہے، سچ وہ ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ اللہ کا قول سچ نہیں ہے، سچ وہ ہے جو اللہ کا قول ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی تصدیق کرنے والے، لیکن جو اللہ نے کہا بس وہی سچ ہے، وہی حق۔ وہ جھوٹ کو بھی سچ کہہ دے تو سچ، وہ سیاہ کو سفید کہہ دے تو سفید، وہ مالک اور مختار ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں جب میں ملائے اعلیٰ میں اس مرتبہ پہنچا تو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ دنیا کی جتنی کائنات میں تبدیلیاں آتی ہیں یہ اس ملائے اعلیٰ میں بحث ہوتی ہے، اسی لیے بہت سے لوگ جن کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے یہ ملائے اعلیٰ تک پہنچتے ہیں، ملائے اعلیٰ میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ اب اس کی حکومت گئی، اب یہ گیا، اب یہ آ رہا ہے، اب یہ ملک تقسیم ہو جائے گا، یہ ایسے ہو جائے گا۔ وہ سب ملائے اعلیٰ سے انہیں اطلاع ملتی ہے، اور یہی اس کے بالمقابل شیطان کا نظام بھی ہے، اور شیطان بھی اپنے لوگوں کو وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان بھی وہی کرتا ہے اپنے دوستوں کو، ان کے ہاں کچھ سچ ہوا کچھ جھوٹ ہوا، ان کے ہاں سچائی ہی سچائی۔ اور اس ملائے اعلیٰ میں ایک تو فرشتے خدا کے جلیل القدر، اور دوسرے جو اس درجے کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں ان کی روحوں کو بھی وہاں لے جایا جاتا ہے۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح اب اسی مقربین بارگاہ میں شامل۔ کہتے ہیں فرشتوں نے بحث کی، میں سن رہا تھا تو فرشتوں نے ہی انہیں جواب دیا، انہوں نے کہا 3 چیزیں جب تک ہندوستان میں نہیں ہوں گی یہ لوگ کبھی بھی حالت درست نہیں کر سکیں گے۔
ایک تو فرشتوں نے فرشتوں سے کہا کہ سب سے پہلی چیز ان کا نظام تعلیم ہے، یہ جو کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں جب تک اس میں مناسب تبدیلیاں نہیں کریں گے یہ لوگ کہیں بھی قیادت نہیں پا سکتے۔ یہ فیصلہ ہے، یعنی طے شدہ بات ہے کہ ہندوستان میں نظام تعلیم بدلے گا، پھر انہیں جا کر عروج ملے گا۔ پھر انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس آلات حرب اتنے ہونے چاہیے، جنگی سامان اتنا ہونا چاہیے، دنیا میں قیادت پر یہ فائز ہوں کہ ان جیسا جنگی سامان دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو۔ یہ دوسرا جز ہے، اگر یہ اسلحے میں محتاج رہیں گے اور ممالک کے تو ان کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری بات فرشتوں نے کہی، اور انہوں نے کہا کہ ان کی اقتصادیات، ان کی اکانومی جب تک اس کا مضبوط کوئی نظام نہ یہ بنائیں اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ تین چیزیں جب تک ہندوستانی نہیں کریں گے ان کو کوئی عروج نہیں ملے گا۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، یعنی اس کا خلاصہ یہی ہے۔ اس لیے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جو لوگ ان علوم پر دسترس رکھتے ہیں یا تھے، ان کی زندگیوں میں بتدریج جو انقلاب آتا ہے، آخر پر پہنچ کے فکر سوچ پر تالا لگ جاتا ہے۔ جس علم سے وہ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں اور جس علم کو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ساری زندگی اس پہ گزارنی ہے، وہ علم ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اس علم سے خدا جب نکال کے مشاہدے کی حالت میں لاتا ہے تو انہیں خود اپنے پہ ہنسی آتی ہے کہ ہم کن چیزوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ایسے ہی ہے جیسے بچہ ٹھوس غذا کھانے لگے اور پھر مائع غذا کو وہ چھوڑ دے اور پھر اور بہترین غذا اس کا معدہ ہضم کرنے لگے، اور اسے کوئی پیکٹ بھی لا کے دے پوری ٹافیوں کا، گولیوں کا، تو ہنستا ہے، سوچتا ہے کہ بچپن میں ایک گولی اور ایک ٹافی پہ جھگڑتا تھا، بہنوں سے بھائیوں سے لڑتا تھا اور روتا تھا، اور دیکھو آج کتنا کچھ ہے، اس کی کوئی حیثیت۔ اور پھر وہ دن آتا ہے جب مشاہدہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو مزید ترقی دیتا ہے، اور پھر جو کچھ خدا اسے دکھاتا ہے بس وہ دیکھتا ہے، اور وہ حیرت کا جہان ہے، حیرت ہی حیرت ہے، اتنی زیادہ حیرت ہے کہ اسے خود سوچنے پہ، ایک تو بولنے پہ تالا لگتا ہے تو بولے گا کیا، بتائے گا کیا، اور ایک حیرت یہ ہے کہ وہ سوچے تو صحیح کہ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے۔ وہ اللہ کی آیات اسے مہلت ہی نہیں دیتی سوچنے کی، اور وہ سوچنے سے بھی عاری ہوتا ہے، اتنا کچھ دیکھتا ہے۔ یہ صدیقیت کا مقام ہے، اور یہ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھا۔ اس مقام پر پہنچ کے پھر غذا کی کمی، وہ تو ایک اپنے مجاہدے سے ہوتی ہے نا، وہ نہیں، پھر اشتہا، غذا کی کمی، کھانے کی کمی، بولنے کی کمی، اپنی فنائیت، یہ سب چیزیں رائے پور کے سلسلے میں جو ہیں، یہ اس بڑے مقام تک یہ لوگ پہنچے کہ حیرت کے علاوہ گویا کوئی جہان نہیں رہا۔ اسی لیے صوفی رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے مکتوبات کی پہلی جلد دیکھیں اور تیسری جلد دیکھیں۔
پہلی جلد میں حضرت رحمت اللہ نے کچھ لکھا ہے، پھر تیسری جلد میں جا کر فرمایا ہے کہ مجھ پر یہ جہان اب کھلا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ وہ صحیح نہیں تھا اور صحیح ہے، اور وہ ایسے تھا اور ایسے ہے۔ وحدت الشہود، اور اللہ اگر انہیں عمر دیتا تو وحدت الشہود کے بعد کوئی تیسری دنیا ہے جو حضرت رحمت اللہ علیہ پہ کھلی تھی۔ وہ بار بار اس کے متعلق اشارات فرماتے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا وہ تیسری دنیا کیا ہے۔ اب اتنی بڑی بلند روحانیت کا کوئی شخص ہو تو شاید بتائے۔ اس کا نام ہم نے ویسے ہی اپنے طور پہ جہان حیرت رکھ دیا ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ جو کہتے ہیں وہ حیرت کا جہان ہے کہ وہ تیسری دنیا کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو کچھ سنا، 1760 میں ان کا انتقال ہوا، اور کوئی 250 سال پہلے اب تک بات وہی ہے۔ اور اگر یہ خبر سچی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ تنظیمات المدارس کا یہ معاہدہ طے پا گیا کہ وہ ایف اے تک مدارس میں بھی پڑھایا جائے گا، تو یہ یوم سیاہ قرار دینا چاہیے مدارس کی تاریخ میں، اگر یہ خبر سچی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ معاہدہ ہوا ہے، کچھ سے ہم نے پوچھا، ان کا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم پہلے تنگ ہیں اس سے کہ بچوں کو میٹرک کرانی چاہیے۔ بھلا بتاؤ، جو بچہ ایف اے کرے گا کالج، یونیورسٹی میں یا مدرسے میں، اس ایف اے کے بعد وہ اسلامک سٹڈیز کو کیوں پڑھے گا، کتاب و سنت کو کیوں پڑھے گا؟ اس کی عقل ہوش ٹھکانے ہیں؟ وہ کہے گا چلو یار کالج چلتے ہیں، بی اے میں داخلہ لیتے ہیں، ایم اے کرتے ہیں، آگے یونیورسٹی ہے، آگے نوکریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اور وہ بچہ اپنے اس 18-20 سال کے ناپختہ ذہن کے ساتھ مدرسے کا نصاب نہیں پڑھے گا۔ اسے کیا پرواہ ہے؟ تو یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اوروں کا تو پتہ نہیں، لیکن وفاق المدارس میں جو تعلیم کی کمیٹی ہے، کبھی انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں، ہمیں کیا پڑھانا ہے۔ شرح عقائد پڑھاتے ہیں، اور شرح عقائد کا بھی وہ حصہ جو صحیح بخاری کے بالکل آخر پہ جہمیہ اور معتزلہ اور مجسمہ اور یہ جو گمراہ فرقے تھے، اور اہل السنہ ان کے مقابلے میں کیا الگ ایک اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ ساری مباحث وہاں کی یہ وہاں پڑھنی چاہیے تھی بچوں کو۔ اب وہ عذاب قبر سے شروع کرتے ہیں، بچے کو بھی نہیں پتہ چلتا، اور بچے کو پڑھاؤ تو اس کو بنیادی چیزوں کا، ان حقائق کا علم ہی نہیں ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اچھی کتاب، شرح عقائد سے کہیں زیادہ اچھی کتاب فقہ اکبر، اور ابو الشکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التمہید، وہ ان ساری چیزوں سے بالا تھی، نصاب میں وہ ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ کس نے پڑھا اور کس نے پڑھایا، دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ ابو الشکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التمہید کوئی ہے بھی یا نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں جب یہ ہم بات کر رہے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کشف کے پہلے حصے کی، کہ اس نظام تعلیم پر ماتم کرنا چاہیے، ہمیں ذرہ برابر حیرت نہیں ہوئی وکیلوں کی اور ڈاکٹروں کی لڑائی سے۔ پھر ویڈیو ظاہر ہے ہر جگہ آتی ہیں، ہر کوئی دیکھتا ہے، اسے بھی کوئی ذرہ برابر حیرت نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم نے کہا ہر 5-6 مہینے، سال میں 2-3 مرتبہ ایسے ڈرامے آتے ہی ہیں، ذرہ برابر حیرت، اس لیے کہ جو تم پڑھاتے ہو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس پہ تو حیرت وہ کرے جو کیکر کے درخت کا بیج بھی دیکھے اور پھر کیکر کو اگتا ہوا بھی دیکھے، اس سے حیرت ہو کہ گلاب کے پھول کیوں نہیں پڑے، تو اس کا دماغ اپنی جگہ پہ نہیں ہے، کیکر سے کیکر ہی برآمد ہوگا۔ تو اسی جو نظام تعلیم ہے
بجائے اس کے کہ انہیں کوئی کہتا کہ تم اپنے کالج یونیورسٹی کے نصاب کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے، تم اس میں تبدیلی کیوں نہیں کرتے، اور اس میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ہم میں جو تبدیلیاں ہونی ہیں وہ اس حد تک ہیں۔ اب یہ درس نظامی ایک مثال دے رہے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں حضرت کے پاس جب پاک پتن پہنچا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ عقیدے میں کیا پڑھا ہے، میں نے بتایا تو حضرت رحمۃ اللہ نے کہا یہ کافی نہیں ہے، اور مجھے ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ کی کتاب عقیدے میں سبقن پڑھائی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں، اللہ کا شکر ہے، کوئی 100 سے زیادہ بیانات جو ریکارڈ کروائے ہیں وہ عقیدے کے صرف ذات و صفات کے مسئلے پر ہیں اور اس کی تاریخ۔ تو فرماتے تھے خانقاہ میں، یہ خانقاہ کا نصاب ہے کہ خانقاہ میں یہ پڑھایا جاتا تھا۔ مجھ سے پوچھا تجوید، میں نے بتائی، فرمایا یہ کافی نہیں ہے، مجھ سے قرآن پڑھنا ہوگا۔ اور حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے 6 پارے کامل تجوید کے ساتھ مجھے پڑھائے۔ اب کون سی خانقاہ ایسی ہے جہاں شیخ بیٹھ کے قرآن پڑھائے؟ کہیں گے بچوں کا کام، اور پھر فقہ میں یہ اور فلاں یہ اور فلاں یہ۔ اس لیے عقیدہ جو کسی بھی مسلمان کا ہونا چاہیے وہ پڑھانا چاہیے تھا۔ وہ کتاب اسی کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کس کا کیا عقیدہ ہے، کہاں پہنچ کر ہم اہل تشیع سے مثلاً یا کسی بھی فرقے سے الگ ہوتے ہیں۔ مثلاً اہل تشیع کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جادو نہیں ہوتا، تعویذ نہیں ہوتے۔ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ جادو ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے جادو نہیں ہوتا تو عقیدے کی بدعت میں ہمارے نزدیک گرفتار ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے قبر کا عذاب نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ہوتا ہے، قبر کا عذاب ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں تم عقیدے کی بدعت میں مبتلا ہو گئے ہو جو عذاب قبر کا انکار کر رہے ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے دوبارہ دنیا میں نہیں آنا، جیسے جاوید غامدی صاحب وغیرہ یہ لوگ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضرت یہ تو بدعت سے بھی بڑھ کے کوئی چیز بن سکتی ہے، پچھلے زمانے کے فقہا نے اسے کفر تک لکھا ہے۔ یہ کیا کرنے چلے ہیں آپ سوچیں تو صحیح۔ الفرق بین الفرق، یہ عبد القاہر بغدادی کی ہے رحمہ اللہ، انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا دوبارہ نشور نہ ماننا وہ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ تو عقیدے کا پتہ ہی نہیں کہ عقیدہ اہل السنہ کا کیا ہے اور اہل تشیع کا کیا ہے، ہمارے بنیادی طور پہ اختلاف کہاں سے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ نظام تعلیم جو ہے وہ جو بدلنا چاہیے تھا وہ اس حد تک تھا کہ کسی بھی مغربی زبان کا اضافہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو اپنے مدارس میں انگلش پڑھائیں، جرمنی کی زبان پڑھائیں، فرینچ پڑھائیں، چائنیز پڑھائیں، اور اس کی وجہ یہ کہ اب انٹرنیشنل لیول پہ دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے کتنے علماء پیدا کیے ہیں، سچ بتائیں، جو انگلینڈ اور امریکہ میں جا کر خود ان انگریزوں اور گوروں سے ملتے ہوں اور انہیں خدا کے دین کی دعوت اس زبان میں دیتے ہوں جو زبان وہاں پہ رائج۔ کبھی خیال نہیں کیا کہ ہم میں سے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جس حد تک ہو سکے خدا کے دین کی طرف بلائے۔ ذرائع مختلف ہیں، پارٹی ہے اس ذریعے سے بلائے، اللہ کے دین کی طرف تحریر کے ذریعے بلائے، تقریر کے ذریعے بلائے، فتوے کے ذریعے، جو بھی ہے یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ جو عرب سے زیادہ آبادی یہاں ہے، چین کی کتنی آبادی؟ 1.5 ارب، جتنی بھی ہے،
ان کی زبان میں دین کو پہنچانے کا فریضہ یہ کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، تو جماعت کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ جائیں اور علم حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ وہ بچیں خدا کے عذاب سے۔ ہم کہتے ہیں مغربی زبان کا اضافہ کر دیں اس نظام تعلیم میں، اس درس نظامی کو مکمل طور پہ متقدمین کی کتابیں پڑھانی چاہیے۔ وہ جو منطق اور فلسفہ اور ان چیزوں کو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے نکالا تھا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ کے سامنے جو چیز بھی ہوگی، مگر کسی شخص نے صحیح معنی میں منطق اور فلسفے کو نہیں پڑھا تو اصول فقہ پہ جا کر اثر پڑے گا، وہ نہیں سمجھ سکے گا۔ کسی آدمی نے جیسے ریاضی نہ پڑھی ہو، میتھمیٹکس نہ پڑھی ہو، تو فزکس کیا پڑھے گا؟ ابن سینا کو کیوں نہیں پڑھیں لوگ؟ رازی کو کیوں نہ پڑھیں؟ فارابی کو کیوں نہ پڑھیں؟ وجہ یہ ہے کہ بزرگ کہتے تھے وہ کفریات پر مبنی بعض چیزیں ان کتابوں میں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا وقت لوٹ کے آ گیا ہے اس کفر کو پڑھ کے اس کے جواب بھی پڑھنے ہیں، تاکہ اب جو یورپ اٹھ رہا ہے اور جو اٹھا ہوا ہے، اس ایک صدی کی تیاری کے لیے 2 صدیاں انہوں نے لگائیں، ہم ان کو جواب دے سکیں۔ پچھلی صدی اس میں وہ میٹا فزکس کو علم کا ذریعہ مانتے ہی نہیں تھے، اب میٹا فزکس کو مانتے ہیں کہ علم کا ایک ذریعہ ہے۔ جب وہ مانتے ہیں تو ان سے اس بات پر بحث کرنا کہ عقل کی رہنمائی کے لیے بھی وہی چاہیے، یہ آسان ہے، لیکن ان کی زبان میں ان سے جا کر بات کون کرے؟ اور پڑھا لکھا ہے نہیں۔ اتنی گہرائی کے ساتھ علم ہم اپنے بزرگوں کی کتابوں کو کیسے چھوڑ دیں؟ ان علوم کو کیسے چھوڑ دیں جن علوم کی بنا پر وہ دنیا میں رائج رہے اور انہوں نے دنیا میں ان علوم کے ذریعے کام چلائے؟ یہ اسپیشلائزیشن ہے۔ اپنے ہاں اتنے حساس ہیں کہ ہر شعبے میں اسپیشلائزیشن ہے، میڈیکل میں بھی اور انجینئرنگ میں بھی اور فزکس میں بھی اور فلاں میں بھی اور فلاں میں بھی۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے جتنے علوم مشرقی علوم ہیں ان میں بھی اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے، اس پہ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے۔ بھی وجہ کچھ معقولیت نہیں۔ اور کمپیوٹر جب دنیا میں ایک ذریعہ بن گیا ہے، اس کی تعلیم مدارس میں بچے حاصل کریں، انہیں سکھانا چاہیے، اچھا برا بتانا چاہیے۔ یہ تبدیلیاں بس اس حد تک نصاب تعلیم میں لانی چاہیے، باقی نصاب تعلیم سے فلسفہ اور منطق کو نکال دینا۔ اور یہ عذر کے پہلے زمانوں میں استعداد ہوتی تھی، کیا استعداد ہوتی تھی؟ اب بھی بچے ویسے ہی ہوتے ہیں، ذہن ویسے ہی ہوتے ہیں، اب بھی اس استعداد کے بچے آ سکتے ہیں، ماشاءاللہ سے ہمارے مدارس میں آتے بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی اس استعداد کو مزید بڑھائیں۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے، تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ اب تحریر میں بھی آ گیا اس کے ملفوظات میں، فرمایا کہ لوگ میرے پہ اعتراض کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو ہمیشہ یہ نفلی حج اور عمروں کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ ہم نے پہلی بار جب پڑھا تو حیرت ہو گئی کہ اچھا حضرت رحمۃ اللہ کے بھی وہی موقف تھا۔ فرمایا لو اب مجھ پہ اعتراض کریں گے لوگ تو میں کیا بتاؤں کہ یہ راؤ صاحبان کو جن پہ حج فرض ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں جاؤ حج کرو حج کرو، وہ کہتے ہیں جب تک تم نہیں جاؤ گے ہم بھی نہیں کریں گے۔ تو ان کا فرض حج موقوف ہے میرے جانے پہ، اس لیے جا رہا ہوں، ورنہ میں کہتا ہوں بھلے مانسو یہ جتنے پیسے حج اور عمرے پہ خرچ کرتے ہو اسے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرو، فیکٹریاں لگاؤ، بڑے بڑے منصوبے بناؤ، یہ کام کرنے کے۔
اس لیے نظام تعلیم ہمارے ہاں ہے کون سا نظام تعلیم؟ یونیورسٹی اور کالج میں کون سا نظام تعلیم ہے؟ میڈیکل کالج میں جو پڑھا رہے ہیں، کیا یہی چیز اب انگلینڈ میں بھی پڑھا رہے ہوں گے اس وقت، اور امریکہ میں بھی؟ ہمارا تو نہیں خیال۔ کرنے کیا چلے، اور اس کے نتیجے اس تعلیم کے جو بغیر تربیت کے ہے یہی ہوگا۔ تعلیم 30-40% بس کافی ہے، جو باقی 60-70% ہے نا، وہ تربیت ہے، اس علم کا استعمال ہے، اس علم کی بنیاد پر اللہ کی کوئی معرفت ہے، خدا کا خوف ہے، انسانوں کے حقوق ہیں، یہ چیزیں سیکھنے کی تھیں، وہ سیکھی نہیں، اور علم چاہے اس نے رٹا لگا کے کتنے بھی نمبر حاصل کر لیے ہیں، وہ سب سے اچھا گنا جائے گا، مگر وہ بھی اس وقت گنا جائے گا جب نظام معیار کے مطابق ہو، اور نظام کا حال یہ ہے کہ جتنے پیسے دے دو اتنے نمبر لے لو۔ اور نظام کا حال یہ ہے، بدترین مثال اس کی کہ دستی، کیا نام، ہاں جمشید دستی، ہاں سپریم کورٹ نے اس کی کینسل کر دی، اور یہ کہا سیٹ، اور کہا کہ اس نے BA کی جعلی ڈگری پیش کی تھی۔ اس وقت کے وزیر اعظم گیلانی صاحب، وہ گئے اور انہوں نے کہا میں عوامی عدالت میں آیا ہوں فیصلہ لینے، اور جس نے اتنا بڑا جرم کیا کہ جھوٹ بولا، BA کی ڈگری جعلی پیش کر دی، نام کا علم نہیں ہے، اس شخص کو وہاں کے عوام نے پھر دوبارہ اسمبلی میں بھیج دیا۔ انہوں نے کہا ڈگری تو ہے، جعلی ہے یا حقیقی ہے؟ اور وہ دھرنے میں بھی آیا محافظ الرحمان صاحب کے۔ کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہ مجرم ہے، اتنا بڑا جھوٹا ہے، اسے ہم کیوں سٹیج پر لا رہے ہیں، کیوں اس کی تقریر کروا رہے ہیں؟ یہ کوئی چھوٹا سا جرم ہے کہ ایک آدمی پڑھا لکھا ہی نہیں ہے اور ڈگری لیے پھرتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ آلات حرب فرشتوں نے کہا، وہ بالکل بھلائے ہوئے ہیں۔ اب بھی جو اعلیٰ درجے کا جنگی سامان ہے مسلمان ممالک خریدتے ہیں، اور امریکہ پچھلے کوئی 100 سال اتنے ہو گئے ہوں گے یا اس سے کم یا کچھ زیادہ، دنیا میں مسلسل وہ جنگیں ہو رہی ہیں، اسلحہ بک رہا ہے۔ عراق اور ایران کی جو جنگ تھی، اس میں دوسری جنگ عظیم کا جو اسلحہ بچا ہوا پڑا تھا، باقی وہ بھی لا کے انہوں نے بیچا اور مسلمانوں سے پیسے لیے۔ پوری عرب دنیا ایک طرف ہو گئی، ایران ایک طرف ہو گیا، لڑتے رہے، اور جو ان کا اسلحہ اس سے 50 سال پہلے بنا تھا اسے بھی لا کے بیچا اور کیش لیا، پیسے کھڑے کیے۔ اور پھر جو جنگیں اس کے بعد ہوئی ہیں، وہ سب کا سب اسلحے کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، دھڑا دھڑ اسلحہ بن رہا ہے، اور وہ آج سے 100 سال بعد کس اسلحے کا استعمال ہونا ہے وہ کر رہے ہیں۔ دبئی میں اب وہ جو بھی اب گئے ہیں، ہم بھی گئے تھے کسی وجہ سے، تو دیکھا کہ جو پیٹرول پمپ ہیں ان پہ اب باقاعدہ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے بھی آ گیا کہ اتنی دیر گاڑی کھڑی کریں، چارج ہو جائے گی بیٹری اس کی، اتنے پیسے ادا کریں گے اور اس پہ گاڑی چلے گی۔ پٹرول کا جو دھاک تھا نا، عربوں نے کہا کہ پٹرول اور یہ اسلحہ استعمال کریں گے، یہ ان کا ٹھہرو ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اور یہ انرجی اس طرف کو اب جا رہی ہے، تو عرب دنیا کا تیل کہاں جائے گا؟ اسلحے میں کتنی پیش قدمی کی ہے، کتنی ایسی چیزیں ہیں جس میں اور ممالک ہمارے محتاجوں کے ہم انہیں دیں، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، نہ ہونے کے برابر کیا، اور جنگیں ہیں کہ مسلسل جاری ہیں۔ دوسری جنگ عظیم
ابھی اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے تھے کہ ویتنام آ گیا، وہ اثرات ختم ہوتے ہوتے ہی افغانستان کی تحریک شروع ہو گئی، ایران عراق جنگ شروع ہو گئی، اور پھر جنگیں جو ہوئی ہیں، اور اس کے بعد لیبیا اور عراق اور شام، اب موجودہ حالات میں یمن، سعودیہ، اور یہ اب آئے وہ دن کہ آئے کہ یہ پورے سارے مشرق وسطیٰ کے ممالک میدان جنگ بن جائیں گے، اور وہ پٹائی ہوگی کہ رہے نام اللہ، یہ سب میدان جنگ بنیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا، اور اس وقت لکھا جب اس کی بظاہر کوئی توقع نہیں تھی، دوسری جنگ عظیم کے نتائج کو انہوں نے دیکھ کے یہ لکھا باقاعدہ کہ یورپ نے اب یہ طے کر لیا ہے دوسری جنگ عظیم سے سبق سیکھ کے کہ آئندہ یورپ میں جنگ نہیں ہوگی، آئندہ جنگیں ایشیا میں ہوا کریں گی، مشرق میں ہوں گی۔ اس لیے مسلمان ممالک کو چاہیے کہ سوچیں اپنے متعلق، اور آزاد نے لکھا کہ یہ جو تقسیم کے لیے مسلم لیگ جا رہی ہے نا، یہ جو فوجیں دونوں طرف ہوں گی اور لڑائیاں ہوں گی، تو یہ اتنا پیسہ اس پہ جو خرچ ہوگا تو عام عوام کا کیا بنے گا، اقتصادیات کا کیا بنے گا؟ یہ ایک الگ بحث ہے تقسیم کی، مگر وہ لوگ یہ کہتے تھے اس وقت کہ دیکھو اب یورپ میں اب جنگیں ادھر ہی کوئی ہوں گی، اور وہ ہو رہی ہیں، اور ابھی کوئی دن گزرتے ہیں کہ ترکی بھی اس میں آئے گا اس کی لپیٹ میں، اور کون کون آئے گا، سعودی عرب بار بار کہہ رہا ہے ایران پہ حملہ کرو، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہماری زندگیوں میں یا ہماری اس نسل کے بعد اگلی نسلوں میں کیا ہوگا، لیکن میدان جنگ کا یہ نقشہ بنتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تیسری بات جو حضرت نے کہی کہ فرشتے جو گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا جب تک اقتصادیات میں لوگ نہیں ہوں گے، اس کا مفہوم جو ہم سمجھے وہ یہی کہ شاید مراد یہ ہو کہ کسی بھی ملک کی اقتصادیات کو سمجھنے والے، اکانومی کو سمجھنے والے جب تک متقی پرہیزگار لوگوں کی کوئی جماعت نہیں ہوگی، اس وقت تک تباہی مچتی رہے گی۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسے کبھی بھی نہیں ہوا، جتنے لوگ اسٹیٹ بینک کے گورنر سے لے کے اور دوسرے لوگوں تک، یہ جتنے ہیں ان میں سے کتنے ہیں جن کو سود سے بنیادی طور پر نفرت ہے، جنہوں نے سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے مضر نتائج دنیا میں دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، اس لیے کہ جو آدمی دیکھتا ہے اس کے یقین بڑھتا ہے۔ کتنے ہیں جنہوں نے سوچا ہے کہ اس ملک میں جو بھی حکومت آئے، ہم چاہے ریٹائر ہو جائیں، 10 20 25 افراد کوئی جماعت جو مل کے حکومت کو اس پہ قائل کر سکے کہ جناب اس سود کے نظام کو ختم کریں، یہ لوگوں کے لیے تباہی کا باعث ہے اور سود کی وجہ سے ہماری نسلیں برباد ہو گئی ہیں، کوئی ایسے نہیں۔ 2-4 آدمی ہیں جنہوں نے اقتصادیات پہ کام کیا ہے، لیکن ان کے اختیار میں دے دینا کہ ملکی معیشت میں اتنے انقلابی فیصلے آپ کریں اور گورنمنٹ آپ کے بیک پہ ہے، یہ نہیں ہے۔ اور ہمیشہ یہ خیال میں رہنا چاہیے کہ جتنے بھی اچھے اخلاقیات ہوں اور اس کے بعد جتنا بھی علم ہو انسان کے پاس، اگر طاقت نہیں ہے اس علم کے نفاذ کی، تو وہ علم کی حد تک اللہ کے ہاں اجر اور قرب کی حد تک سب چیزیں ٹھیک ہے، دنیا میں تبدیلی نہیں آتی۔ لاکھ حکیم سر بجیب، ایک حکیم ایک کلیم سر بکف، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ بڑے سے بڑا فلسفہ، بڑی سے بڑی چیز، سب سے پہلے اخلاقیات۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو ندوہ پاکستان میں ہے، اگر کوئی چیز ہے اس نام کی پائی جاتی ہے اگر، تو اس کا پہلا پیغام ہی یہی ہے کہ جتنوں کو منسلک اس سے ہونا ہے، سب سے پہلے
انسانوں کی اخلاقیات بنائے، اور پھر اس کے بعد علم، اور اس کے بعد طاقت. یہ تینوں درجے. یہ اسی طرح مسلمہ چیز ہے جیسے کوئی بچہ آغا خان میں چلا جائے تو جو جمع کرا کے آتے ہیں نا فیس پہلی مرتبہ، ان کے سر سے یہ بوجھ اتر جاتا ہے کہ بچہ ڈاکٹر بنے گا کہ نہیں. وہ کہتے ہیں اب ڈاکٹر بن کے ہی نکلے گا. الحمدللہ بچہ چلا گیا. دارالعلوم دیوبند کا بھی کسی زمانے میں یہی حال تھا. جب بچے چلے جاتے تھے تو شکر کرتے تھے، کہتے تھے اب ماشاءاللہ عالم دین بن کے ہی نکلے گا. یہ جو اقتصادیات ہے اور سود کی تباہیاں ہیں اور سرمایہ دارانہ نظام کا چھا جانا ہے. دنیا میں بدترین نظام اس وقت چائنا کا ہے، جبر کا نظام. اس سے زیادہ جبر کوئی ہو سکتا ہے؟ جو وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب جبر ہے. ہم تو ایک لفظ نہیں بول سکتے. یہ خیر سیاست کے مسئلوں سے ہمیں کیا دلچسپی ہے، لیکن سب سے زیادہ جبر کا نظام ہے. اور وہ ان کی سرمایہ داری اور بہت سے دیگر ممالک کی، اس کی اصل کیا ہے، یہ لوگ چل کیا رہے ہیں. کبھی غور کیا ہے، سوچا ہے کہ دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام کو کیسے پلٹا جا سکتا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام کے جو مظاہر ہیں، جو علم بردار ہیں، وہ امریکہ اور یہ لوگ ہیں. اور اب وہ سرخے بھی نہیں رہے جو ان کی مخالفت کرتے تھے، اب نام رہ گیا ہے بس. اقتصادیات کا یہ حال. اور حالت یہ تھی کہ جس جی ڈی پی کے لیے روتے ہیں، اور جی ڈی اتنا ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. ہندوستان کے ایک مصنف ان کی کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں پوری دنیا کا جو تھا اس کا 72% مغل حکومت دیتی تھی. اورنگزیب نے ایک جگہ لکھا اپنے بچوں کے نام کہ صرف آگرہ کے خزانے میں 32 کروڑ تولے سونا چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی دلی کا جو خزانہ تھا وہ الگ تھا، بنگال کا جو تھا وہ الگ تھا. باقی ملک میں جو تقسیمات تھی وہ الگ تھیں، جاگیریں الگ تھیں. وہ تو کیش ہی اتنی زیادہ تھی. اس لیے ایک چیز تو یہ تھی کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جو کچھ اپنے اس کشف میں فرمایا وہ اب تک ویسے ہی ہے. ہمیں خیال تھا بہت عرصے سے کہ کبھی ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھیں کہ انہوں نے، اس درویش نے 3 جڑیں جو بتائی تھی کہ فرشتے آپس میں وہاں گفتگو کر رہے تھے، اب تک وہی ہے. کبھی غور نہیں کیا. حتیٰ کہ جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر تحریکات اٹھا رہے ہیں وہ بھی اس کشف پہ حضرت کے بحث نہیں کرتے کہ حضرت نے کیا کہا تھا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری جماعت وہ اگر تعلیم کے نظام کو بدلنے پہ لگ جائے اور ان کی جماعت اس بات پر لگ جائے کہ ہم نے اس ملک میں سرمایہ داری کی مخالفت کرنی ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کی جو بھی چیزیں ہیں ان کے ختم کرنے کا تہیہ کرنا ہے، تو تیسری چیز وہ اسلحہ اور طاقت وہ پھر حاصل ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اپنی نسلوں کا ذہن بنائیں کہ ہمیں اسلحے میں کسی چیز میں کسی پہ انحصار نہیں کرنا، ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کر سکتے ہیں. اور اس کو خیال تو یہ بھی کئی مرتبہ آیا کہ اس کو فضول باتیں ہیں کر کے کرنا کیا ہے. پھر ایک چیز نے سہارا دیا کہ یہ کرنی چاہیے، اور سہارا اس سے ملا
کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک وقت ایسا تھا جب جنرل بیگ، اسلم بیگ اور اسحاق خان، یہ دونوں بڑی شخصیات رہ گئی تھیں کہ اب صدر پاکستان کس کو بننا ہے، اور بہت زیادہ کھلے امکانات تھے کہ جنرل انور بیگ صدر پاکستان بن جائے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے چاند محمد صاحب کو، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ مسجد میں ہمارے ساتھ رہے اعتکاف میں، تو انہوں نے کہا کل عالم کشف میں رات میں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ وہ بتا رہے تھے جو بھی رات کو ان کے مشاہدات تھے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل اسلم بیگ کو بار بار بلایا گیا کہ ان کی پگڑی باندھے، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ جو پگڑی باندھنے والا تھا اس نے غلام اسحاق خان کے سر پہ پگڑی باندھ دی، تو اپنی بلندی اور عروج اور اس کے ساتھ جو تعلق اور محبت تھی فرمانے لگے اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو ہم نے کہا اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ صدارت بار بار ان کی طرف جائے گی مگر اس کی بجائے یہ ہو جائیں گے۔ کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے، اور ہوا بھی وہی۔ اب یہ ایسی بات ہے جو بہت محدود لوگوں میں ہوئی، اور رمضان کے فوراً بعد غلام اسحاق خان صاحب نے چاند صاحب کو پریزیڈنسی میں بلا لی، پوچھا کیا بات ہے، وہ ساری بات پہنچ گئی۔ اب وہ کس ذریعے سے پہنچی، اس وقت کون سن رہا تھا، تو ہمیں اس بات نے تقویت دی کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں شاید کوئی سنے، شاید یہ بات بھی کسی تک پہنچے، اور کوئی عقل کرے کہ تعلیمی نظام، اقتصادیات کا نظام اور اسلحے کی امامت، آلات حرب، یہ ٹکر لینا ہے، پوری دنیا کے ساتھ ٹکر لینا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام نے نچوڑ کے رکھ دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میڈیکل میں اور حکمت میں فرق کیا ہے، پھر وہ کوئی لکھتے ہیں ایک دوسرے کے متعلق، لکھتے رہتے ہیں، ڈاکٹر حکیموں کو، حکیم ڈاکٹروں کو کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیسی دوائیوں کا فائدہ یہ ہے کہ تم کسی کو کھلاؤ اور چند گھنٹوں میں اس کا اثر دیکھ لو۔ وہ پھر لمبی بحث چھڑ جاتی ہے آگے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 4 دن اگر تم کسی انسان کو مثلاً گوند کتیرا کھلاؤ تو اس کے اثرات سامنے آ جائیں گے۔ 4 قسم کی گوندیں ہوتی ہیں نا، اس میں سے ایک کتیرا بھی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کھلاؤ تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، گھٹنوں میں اس کے درد شروع ہو جائے گا، اور اگر وہ لیمو، اس کا پانی، یہ چیزیں پلا دو تو اس کا بھی اثر ظاہر ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح کبھی کبھی ان چیزوں کے آپ سرمایہ دارانہ نظام کا ہمارے ہاں جو کچھ ہوا ہے اس کا دیکھ لیں، دوسرے ممالک تو الگ ہیں، لیکن ہمارے ہاں اب بھیک مانگنے والوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ سکون آرام سے کسی دکان پر کھڑے ہو کے باہر گاڑی پارک کر کے دکان تک جائیں تو راستے میں ہی 2-4 مل جاتے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام، ایک طبقہ اتنا امیر سے امیر تر ہو گیا ہے کہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ ان کے لیے اپنے بچوں کی فیسیں کوئی مسئلہ نہیں، فارن میں تعلیم کوئی مسئلہ نہیں، کوئی چیز ان کے نزدیک ایسی نہیں ہے جس پہ وہ یہ کہیں کہ یہ ہو اور یہ نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور دوسری طرف لوگ 2-2 اور 3-3 نوکریاں اگر مل جائیں تو اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ کسی طرح اسباب، وسائل اور ذرائع ان کو دیکھا جائے، ان پہ قابو پایا جائے، اور ان کی ضروریات زندگی نہیں پوری ہو رہی۔ آپ خود سوچیں، مکان بنانے کا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ خود پلاٹ خریدے اور اپنا مکان بنائے؟ اب کون کر سکتا؟ اور ایسے نکاح بھی ہم نے پڑھائے کہ لڑکی کو 100 تولے سونا، 150 تولے سونا، حیران کہ یا اللہ یہ بھی اسی معاشرے میں ہے۔ یہ سب سرمایہ دارانہ نظام۔
اور سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت مجموعی اعتبار سے نہیں کر رہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت میں اس طرح ہو جائیں جیسے کمیونسٹ اور کامریڈ ہوا کرتے تھے۔ اس پہ تو لطیفہ یاد آتا ہے، مولانا عبد السلام نیازی، یہ بڑے آدمی تھے، وہ اتنے اپنے وقت کے بڑے آدمی تھے کہ ان کے علم نے انہیں بے نیاز گویا کر دیا تھا۔ دلی میں رہتے تھے، شادی کی نہیں تھی، اوپر ایک کمرہ کرائے پر لیا ہوا تھا۔ نہرو جیسے آدمی جا کر ان کی جوتوں میں بیٹھتے تھے، تو نہرو کو ڈانٹ پڑی کہ چلے جاؤ، کوئی وقت نہیں ہے۔ نہرو نے اندرا کو کہا، اپنی بیٹی کو، کہ اگر علم دیکھنا ہو نا مسلمانوں کو تو وہاں جانا۔ دروازہ بند کر کے اپنا لکھنا تو کم تھا، پڑھتے رہتے تھے۔ دروازہ کھولتے تھے، پتہ نہیں مزاج میں ان کے کسی سے آیا تو بات کر لی، نہیں آیا تو نہیں بات کی۔ نہرو کو ایک دو مرتبہ اندر بلا لیا، باتیں کرتے رہے، پھر نہرو کو ڈانٹ پڑی، چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کی تحریرات میں جو آپ کو عقلی عنصر نظر آتا ہے نا، اس کی اصل وہ ہے عبدالسلام۔ انہوں نے ان سے پڑھا ہے، اور وہ پڑھانے پہ راضی کہاں ہوتے تھے، ان کے والد ان کے دوست تھے، تو مولانا کو کہا کہ پڑھا دوں گا لیکن میرے پاس وقت نہیں ہوتا، تو انہیں بتایا اپنا کہ ایسے ایسے، اور میں اچھا تم دونوں بھائی ایسے کرو کہ تہجد کے وقت آیا کرو، فجر سے پہلے پڑھا دوں گا، اور جب میں دروازہ کھولوں تو اندر آنا، نہ دروازہ کھولوں تو سمجھو چھٹی ہے۔ یہ آدھی رات کو اٹھ کے جاتے تھے پڑھنے کے لیے۔ مولانا عبدالسلام صاحب جی چاہ تو دروازہ کھول دیا، نہیں تو نہیں۔ خیر آبادی فلسفے کے یہ آخری امام، خیر آبادی فلسفے میں آخری زمانے میں جس آدمی نے کام کیا، وہ اقلیات مولانا نے وہاں سے بھی لی ہیں۔ تو عبدالسلام نیازی، ان کے پاس لطیفہ یہ ہے کہ جوش چلے گئے، اور جوش ملی آبادی نے ترنگ میں آ کے کہا کہ فلسفہ جوش نے بھی پڑھا تھا، حضرت تو خیر امام تھے، تو اس نے جوش میں آ کر اور مولانا عبدالسلام اتنے علم کے باوجود ایک دن دیکھا تو ان کے گھر کے قریب ایک مسجد، ہم نے جگہ گھر بھی ان کا دیکھا ہے دلی میں، ایک چھوٹی سی مسجد، اور دیکھتے ہیں لوگ کیا کہ جوتے اٹھائے اپنے خود، اب ڈر کی وجہ سے کوئی قریب نہیں جاتا تھا، جوتے اٹھائے خود آ کر بیٹھ گئے۔ تو مولانا عبدالسلام نیازی جو جوتے اٹھائے خود آ کر بیٹھے، تو اب ڈر کی وجہ سے کوئی قریب، اب کیا عرض کر، اچھا مولانا عبدالسلام نیازی جوتے اٹھائے جا رہے ہیں، چھوٹی سی مسجد ہے، اسپیکر سے آواز آ رہی تھی، تو جا کے بڑے ادب احترام سے تقریر کر رہے تھے سیرت پہ مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، تو بالکل جا کے حضرت کی کرسی کے پاس بیٹھ کے جوتے نیچے رکھ دیے اور خاموشی سے سنتے رہے۔ حضرت رحمۃ اللہ جب اٹھ کے باہر نکلے تو ان کا ہاتھ چوما اور کہا حضرت سیرت پہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، وہ آج آپ کی صحبت میں آپ کی تقریر سے حل ہوا۔ تو جوش ملی آبادی، پھکڑ آدمی، ایک دن ترنگ میں آ کے مولانا عبدالسلام نیازی سے کہنے لگے کہ حضرت میں ملحد ہو گیا ہوں، تو انہیں بڑا غصہ آیا، کہنے لگے چل بے ملحد ہو گیا، ملحد ہونے کے لیے بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، بہت پڑھنا پڑتا ہے، تو کب سے ملحد ہو گیا؟ مسئلہ ہے ویسے یہی کہ کفر کے لیے بھی تو کچھ علم ہونا چاہیے نا۔ پچھلے کئی 100 سال سے مسلمانوں میں کوئی نیا فرقہ نہیں بنا،
قوت مطالعہ کی وجہ سے پچھلوں کے افکار کوئی جدید صورت میں پیش کر دے، یہ تو ہے، لیکن کسی گمراہ فرقے کے بننے اور بنانے کے لیے جو اس کا قاعدہ ہے، اس کا بھی تو ذہین ہونا ضروری ہے نا۔ اب تو ذہین لوگ ہی نہیں ہیں۔ کوئی ذہین ہو تو کتاب و سنت سے چلو، کوئی گمراہی کی راہ سے، گمراہی کے لیے بھی ذہانت تو ہونی چاہیے، ذہانت بھی نہیں رہی۔ یہ جتنے گمراہ فرقے اب نظر آتے ہیں یہ سب پچھلوں کا عکس ہیں۔ اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیں، اس سے بھی زیادہ گمراہ اور اس سے بھی زیادہ بدتر فرقے گزرے ہیں۔ جہاں ان کا دماغ پہنچا تھا، اب لوگوں کا دماغ ہی نہیں پہنچتا۔ تو اسی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جو تیسری چیز کہی ہے نا کہ ایک پوری جماعت ہونی چاہیے جو اقتصادیات کو سنبھالے، اوپر سے لے کے نیچے تک لوگ ہونے چاہیے جو سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہوں۔ یہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، حضرت کی بات، حضرت کا کشف وہ ہے جو فرشتوں سے گفتگو کر رہے تھے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے نقل کیے۔ وگرنہ حالت بد سے بدتر اور بدتر اور بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ دوسری بات جو کہنی تھی اور ہو جائے ریکارڈ تو اچھا ہے، شاید کسی تک پہنچے اور کوئی اس پہ غور کرے، اور نہ بھی پہنچے تو اللہ کے ہاں جو ایک مسئولیت ہے اور پوچھا جانا ہے، آدمی اس سے بری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا، تورا میں آپ پڑھیں، جو الہامی صحف ہیں انہیں پڑھیں، کہ خدا نے فلسطین کی زمین کو چن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا قرآن میں بھی اور ان کی کتابوں میں بھی، کہ خدا کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندوں میں سے ایک حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ دنیا میں خدا کی توحید کے مراکز قائم کریں۔ پہلا مرکز انہوں نے قائم کیا تھا وہ بیت المقدس میں، چنانچہ بیت المقدس میں پانی بھی دیا گیا۔ ہر مذہب جو بھی ہے، چاہے وہ اب گمراہی پہ مشتمل ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ان کے ہاں پانی ضرور ہے۔ سکھوں کے ہاں بھی پانی ہے پاک، ہندوؤں کے ہاں بھی پانی ہے۔ 7 دریا ہندو دھرم میں بنیادی طور پر وہ پاک کرنے والے انسانوں کو، ان میں سے ایک یہ دریائے سواں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات جب پیدا ہوئی تھی تو اس وقت یہ 7 دریا جاری ہیں، سواں ہے، ستلج ہے، گنگا ہے، جمنا ہے، اور بھی نام لکھے ہیں۔ ہمارے ہاں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا۔ آپ نے جب میں معراج میں گیا تو اللہ کے عرش کے نیچے سے 4 دریا میں نے نکلتے ہوئے دیکھے، تو خدا کے عرش سے جو رحمت برکتیں ہیں ظاہر ہے ان میں ہوں گی، تو فرمایا ایک فرات ہے، ایک نیل ہے، ایک جیہون اور ایک سیہون۔ جیہون اور سیہون یہ ریاستوں میں ہے جو روس سے آزاد ہوئی تھی، ہم نے دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی پانی عنایت فرمایا، کنواں، حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور ادھر حجاز میں وہاں پہ وہ کنواں تھا، دوسرا یہ زمزم دیا، دونوں جگہ مساجد، اور اللہ نے اس مرکز کو چنا، اور اللہ نے کہا جو فلسطین ہے یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ پوری ارض مقدس ہے، یہاں کوئی آدمی کوئی دین نہیں چلے گا، بس یہ چلے گا۔ خدا نے یہ طے کر دیا۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات واضح کرتی ہے. آپ نے فرمایا ان الحلال بین، بڑی مشہور حدیث ہے، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، بینہما امور متشابہ، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں. یاد رکھو تم میں سے جو مشتبہ امور میں پڑا وہ اسی طرح ہے جس طرح بادشاہ کی رکھ ہوتی ہے. صحیح ترجمہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بادشاہ کی ایک کمپاؤنڈ وال ہوتی ہے جس کے اندر اس کی ملکیت، حکم اس کا جاری ہوتا ہے، رکھ ہوتی ہے اس کی. اور آپ نے فرمایا جو اس رکھ میں جا کر جانوروں کو چراتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب بادشاہ کی فوج آ کے اسے پکڑ لے. اس لیے لوگوں، ان الحما، قریب نہ جانا اس کے، جو اللہ نے طے کر دی ہے نا جگہ اپنے لیے، اس کے قریب بھی نہ جانا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں بھی فرما دیا تھا کہ دیکھو یہ جو بیت اللہ اور اس کے قرب و جوار ہیں، یہ جو حرم کی حدود ہیں، اس میں نہ کوئی درخت کاٹا جائے گا، نہ پتا توڑا جائے گا، نہ گھاس کا تنکا اکھیڑا جائے گا. یہ اللہ کی رکھ ہے، اللہ کا اپنا حرم ہے. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کے کہا، صحیح بخاری و الا الازخر، اللہ کے رسول، وہ جو گھاس ہم چھتوں پہ ڈالتے ہیں، وہ جو گھاس ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اس کو مستثنا فرما دیجئے. آپ نے الا الازخر، میں اسے مستثنا کرتا ہوں، اس کے علاوہ یہاں کوئی چیز نہیں چھیڑی جائے گی. فلسطین کی حیثیت یہ ہو گئی تھی. اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لے گئے، اور پھر یہ سارا علاقہ خدا کی رکھ تھا، خدا کی اپنی جگہ تھی. اللہ نے منع کر دیا تھا کہ یہاں کوئی دین نہیں چلے گا سوائے یہودیت کے، اور یہودیوں کو وہ مقام اللہ نے دیا تھا. اللہ کہتا ہے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور ہم نے یہودیوں کو پوری دنیا میں اختر یعنی چن لینا، ہم نے ان کا چناؤ کر دیا تھا. چوزن پیپل تھے یہ سارے کے سارے، علی علم، اپنے علم کی وجہ سے، علی العالمین. ہم نے یہودیوں کو چنا ان کے علم کی وجہ سے. پوری کائنات پہ خدا نے انہیں ترجیح دی. یہودی گمراہ ہوئے، اور ان میں سے جو مشرک ہو گئے ان کو تو انجام قتل ہوا، مارو، قتل کرو. اور جو توحید پر قائم رہے لیکن تھے گمراہی، اور خدا کے حرم میں، اس حرم میں فلسطین والا جو تھا، دخل دینے والے، اللہ نے توحید کی وجہ سے انہیں کہا تمہیں قتل تو نہیں کروائیں گے لیکن تمہیں غلام بنا دیں گے. 2000 سال تک یہ یہودی غلام رہے. یہودیوں میں فرق ہو گیا نا، مشرک تھے، خدا نے کہا میرے حرم میں دخل دیتے ہو فلسطین میں، اور ادھر مارو انہیں، ایرانیوں کو مسلط کر دے. فجاسو خلال الدیار، اللہ نے کہا وہ لوگ تمہاری گلی محلوں میں، کوچوں میں پھیل گئے. ایرانی مسلط ہوئے اور انہیں وہ مار لگائی، وہ پٹائی کی یہودیوں کی کہ یہودی تباہ اور برباد ہو گئے. اور یہ ہوتا ہے یہودیوں کے ساتھ، یہ چیز ہو گئی. یہ سب عذاب ان پر آیا، اللہ کا وہ حرم تھا اس میں دخل دینے کی وجہ سے. بنیاد یہ بنی. اس حرمی کی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ آئے ہیں تمیم داری رضی اللہ عنہ، تو تمیم داری رضی اللہ عنہ عیسائی پادری تھے. انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس طرح دجال اور یہ چیزیں. تو آپ نے فرمایا بھئی دیکھو وہ تمیم آئے ہیں، آپ نے اعلان کروایا، مسجد میں سب جمع ہو گئے. آپ نے کہا آج میں دوپہر کی نیند میری ختم ہو گئی، میں سو نہیں پایا، تمیم کی بات سنو. اور تمیم رضی اللہ عنہ جو بیان انہوں نے کیا، آپ نے فرمایا میں نہیں تمہیں کہتا تھا، میں نہیں تمہیں بتاتا تھا، دیکھو تمیم میری تصدیق کر رہا. پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں اس زمانے میں جب آپ رات کو تشریف لائے تو دیکھا چراغ چل رہا ہے. آپ نے دعا دی، معلوم ہوا کہ تمیم رضی اللہ عنہ نے چراغ چلایا، کیونکہ تمیم عیسائی تھے تو گرجوں میں چراغ جلاتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم ہی کے لیے کہا تھا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمہاری اس سے شادی کر دیتا. تمیم رضی اللہ عنہ جب جانے لگے تو آپ نے فرمایا قدس تمہارا ہے.
وہ اللہ ہی کا حرم ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پورا شہر کی برابر زمین انہیں دے دی، یہ ان پر وہ وحی تھی جس کو ہم وحی خفی کہتے ہیں، اللہ کا حکم ہوا ہوگا۔ فرمایا پورا قدس، اور فرمایا تم سے کوئی نہیں لے گا سوائے ان کے جو ظالم ہیں۔ عثمانیوں نے اس قدس سے جو ٹیکس بھی وصول کرتے تھے یہیں پہ خرچ کر دیتے تھے، کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاقہ انہیں دیا ہے، ہمارا کوئی حق نہیں۔ یہ سب اللہ کا حرم، یہودیوں نے اس میں دخل اندازی کی، پٹائی ہوئی، جو ان میں مشرک تھے قتل ہو گئے، جو مواحد توحید کے کم سے کم قائل تھے لا الہ الا اللہ کے، وہ یہودی غلامی میں چلے گئے۔ اللہ کا دوسرا حرم یہ ہے بیت اللہ، اس کو بھی خدا نے چن لیا ہے۔ اس لیے یہ جو اللہ نے اس کو چنا ہے، اس کے متعلق اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو کہیں نہیں توڑوایا۔ یہ جب بت افغانستان والوں نے توڑے تھے تو شاید ہم اکیلے تھے جو ملک میں ہم نے بار بار کہا کہ یار دو چیزوں میں سے ایک کرو، یا تو کہو تم اہل حدیث ہو، بالکل ٹھیک ہے، ایک طرف تم حنفیت کا دعویٰ کرتے ہو، دوسری طرف بتوں کو توڑتے ہو۔ حنفی فقہا نے منع کیا ہے کہ عبادت گاہوں میں دخل نہیں دیا جائے گا، بتوں کو نہیں توڑا جائے گا، اس لیے بلخ فتح ہوا، بخارا ہوا، کیا دنیا فتح ہوئی، مصر فتح ہوا، کہاں کس نے بتوں کو توڑا ہے؟ وہ جو حجاز کا علاقہ تھا جس کی اصل توحید پہ تھی اللہ کے ہاں، سب سے پہلا گھر خدا، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو خدا کی توحید پر رکھا گیا، جس کی بنیاد وہ بیت اللہ ہے، الذی ببکہ، جو بکہ میں، مکہ کا نام بکہ تھا نا، اس لیے کہ لوگ وہاں سے گزرتے تھے، بیت اللہ میں آ کے روتے تھے خدا کے سامنے، تو بکا تھا۔ یہ اب تک تورات میں ہے بکہ، لیکن اس میں ترمیم ہوئی ہے، لیکن اب تک ہے یہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قافلہ بھی یہاں سے گزرا تھا۔ تو وہ جو زمین ہے وہ حجاز جسے کہتے ہیں، جسے اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیا تھا، اس کو پاک کروا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ کسی بت کی عبادت ان حدود میں نہیں ہوگی۔ اور آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو حجاب، بتوں کو توڑوایا، یہ کیونکہ بنیادی طور پر وہ علاقہ ہی پاک تھا پہلے دن سے، اور اس علاقے کے باہر جب نکلے ہیں کسی بت کو کسی نے نہیں توڑا۔ عراق چلے گئے، مصر، شام وغیرہ وغیرہ، مصر میں تو یہاں تک کہ عیسائی تھے اور حضرت مریم کا بت تھا، اور کسی نے شرارت کی اور ناک کاٹ دی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ آئے اور نے بہت کوشش کی کہ کہیں سے وہ آدمی ملے جس نے یہ حرکت کی ہے، آدمی نہیں ملا۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے عیسائی پادریوں کو جس دن فیصلہ ہونا تھا اس مسئلے کا، چھری پیش کی اور کہا کہ پوری کوشش کے باوجود اس جرم کا مرتکب مجرم نہیں ملا، میں چھری دیتا ہوں آپ کو، اب میں یہاں کا ذمہ دار ہوں۔ گورنر تھے مصر کے، فاتح تھے مصر کے، فرمایا میری ناک کاٹ دیں۔ یہ انصاف تھا کہ میری ناک کاٹ دیں، میں اس سے زیادہ کچھ پیش نہیں کر سکتا۔ عیسائی بڑے متاثر ہوئے کہ دیکھو اس آدمی کو کہ کہاں تک انصاف ان لوگوں کا پہنچا۔ اس لیے اس کو برداشت نہیں کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے۔ بامیان میں آئے ہیں جہاں بت توڑے ہیں انہوں نے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے جمع کیا، بدھسٹ تھے سارے، انہوں نے تقریر کی خدا کی توحید پہ، پھر یہ جو بت توڑے گئے ان میں سے ایک کی آنکھ نکالی اور فرمایا کہ دیکھو یہ اپنی آنکھ تک کو تو بچا نہیں سکتا، تمہارا نفع اور نقصان کیا اس کے پاس ہے، اور پھر آنکھ لگائی اور چل پڑے۔ یہ آیا ہے، کوئی نہیں توڑے گئے، کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے حنفی فقہا کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حجاز کا وہ علاقہ جو اللہ نے چن لیا ہے نا، اور یہی وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بار بار فرمایا کہ لا یجتمعان، دو دین یہاں جمع نہیں ہو سکتے، صرف ایک دین چلے گا، لا یجتمعان، دو دین یہاں کبھی نہیں چل سکتے۔
یہ اللہ کا حرم ہے جس میں گھاس اکھیڑنا تک منع قرار دیا ہے کہ نہیں کرنا ہے ایسے. یہ خدا نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے. اور اب اگر محمد بن سلیمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پر راستہ دیں یہودیوں کو، جیسے راستہ عبادت گاہوں کو دنیا میں دیا جا رہا ہے، سکھوں کو ہمارے یہاں مل گیا، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ہے منصوبہ ان کا نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس پہ آئیں کہ بیت المقدس میں راستہ دیں مسلمانوں کو، کہ پوری دنیا کے مسلمان بیت المقدس میں جائیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، اور جو بھی دستاویز سفری چیزیں ہیں واپس لے کے چلے جایا کریں، اور ٹھیک اسی طرح مدینہ منورہ میں خیبر تک کا راستہ دے دیں کہ یہودی آئیں اور یہاں پر عبادت کریں اور چلے جایا کریں، تو صرف عبادت نہیں ہے، وہ آپ ایک دین کو پوری اجازت دے رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجتمعان ابدا، کبھی بھی دو دین اس جزیرے میں نہیں چل سکتے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہودیوں نے کیا اور ہم سبق نہ سیکھیں اور اجازت دے دیں اس چیز کی اور اس پہ خوش ہوتے رہیں کہ دیکھو جی یہودیوں نے میں بیت المقدس میں بھی تو جانے کی اجازت دی ہے نا، بیت المقدس میں جانے کی اجازت دیں یا نہ دیں، اب یہ حرم ہے خدا کا اور آخری حرم. پھر پٹائی ہوگی. پھر پٹائی کے بعد کیا ہوگا؟ جو شرک کرتے ہیں وہ مارے جائیں گے، اور جو توحید والے ہیں یہ غلامی میں چلے جائیں گے. تاریخ سے تو پھر یہ سبق ملتا ہے. اس لیے اگر کسی بھی مسلمان حکمران کے ذہن میں یہ ہے کہ وہاں یہودیوں کو جانے کی اجازت دے دی جائے، تو وہ صرف یہی نہیں کر رہا کہ یہودیوں کو اجازت دے رہا ہے، وہ امت کو غلامی میں داخل کر رہا ہے. وہ غلامی ملے گی اور وہ پٹائی ہوگی اللہ کے حرم کو چھیڑنے کی، کہ یہودیوں کے بعد تاریخی طور پر دوسری مثال دنیا میں یہ امت ہو جائے. یہ خدا کو چھیڑنا ہے، خدا کے حرم کو چھیڑنا ہے، نہیں کرنا چاہیے. اس کے سیاسی مثمرات نتائج جانتے ہوں گے سیاست والے، ہمیں کیا معلوم ہے اس کا، اور کیا ہونا ہے یہ بھی کچھ معلوم نہیں. لیکن ہم اسے سوچتے رہے کہ کرنے کیا چلے. اگر یوں ہوگا تو پھر یوں بھی ہوگا. اور پھر وہ دور بھی کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو اب سامنے آ گئی. آپ نے ایک بار فرمایا کہ لوگوں، یروشلم کی آبادی میرے شہر مدینہ منورہ کی بربادی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم تھرا گئے یہ سن کے. آپ نے فرمایا دوبارہ، آپ نے کہا جب وہ شہر آباد ہوگا میرا شہر برباد ہو جائے گا. پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ جب وہ شہر آباد ہوگا میرا شہر برباد ہو جائے گا. امریکہ نے جو اس کو میں اپنی امریکہ نے جو اس میں ایمبیسی کھولی، اور کہ وہ اس کے سیاسی مضمرات سیاست والے جانتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس کی آبادی اب جتنی بڑھتی چلی جائے گی، اس میں جتنی بھی ترقی ہوگی، مدینہ منورہ کی تباہی کا ایک مقصد، ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کا دین، اس میں انٹرسٹ وہاں کے لوگوں کا ہی کم ہو جائے گا. چون کفر از کعبہ برخیزت کجا مانند مسلمانی. کفر اگر کعبے سے ہی پھیلنا شروع ہو جائے تو پھر اسلام کہاں گیا. اس لیے عین ممکن ہے کہ کسی تک یہ بات پہنچے اور وہ یہ بھی سوچے کہ یہ اجازتیں دینے سے، اس طرح کرنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ دو دین نہیں جمع کیے جا سکتے، نہیں ہو سکتے. اسی لیے اس علاقے کو پاک کروایا ہے. احرام مصر نہیں تھے، ابو الہول کا بت نہیں ہے، اب تک ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے ان علاقوں میں اور کوئی کسی کو نہیں توڑوایا. ایک کوشش کی تھی ہارون الرشید نے، اس نے کہا، مامون الرشید نے، اس نے کہا انہیں کھولو اس میں ہے کیا. تو معلوم ہوا کہ جتنا سونا اور جو چیزیں اندر سے برآمد ہوں گی اس سے زیادہ خرچہ تو انہیں توڑنے پہ آ جائے گا، تو اس کا چھوڑ دو.
ہندوستان نہیں بتوں سے بھرا ہوا تھا اب تک، اس وقت سے لے کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہندوستان فتح ہوا تو یہاں سے لکھا گیا کہ حضرت بت ملیں، کیا کریں؟ قیمتی پتھروں کے، سونے کے، چاندی کے، تانبے کے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی دین کو نہ سمجھے، انہوں نے لکھا کہ ان بتوں کو بیچ کر اسلحہ خرید کے روانہ کر دو، یہ نہیں کہا کہ توڑ دو، یہ چیز ہی غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہر جگہ آیا ہے کہ فرمایا جاؤ گے اللہ کی راہ میں لڑو گے، کچھ لوگ تمہیں نظر آئیں گے جو یکسو ہو کے اپنے دین کی عبادت میں مصروف ہیں، انہیں کچھ نہ کہنا۔ تو جو لوگ بھی اپنے دین میں مصروف ہیں وہ غیر مسلم ہی ہیں نا، فرمایا انہیں کچھ نہیں کہنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کے بت توڑ دینا، یہ کر دینا، صرف حجاز، اس لیے کہ وہ اللہ نے دوسرا حرم، اس کی زمین اللہ نے اپنے لیے رکھ لی، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ، جو شخص ارادہ بھی کرے گا ہماری زمین میں الحاد کا، جو شخص اس حجاز میں ارادہ کرے گا کہ الحاد کو وہ پھیلائے، بے دینی کو عام کرے، ہم اسے شدید عذاب دیں گے۔ جو معنوی طور پہ ہے اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے، بیت اللہ کی چوکھٹا، یہ 4 دیواریں، اللہ نے اس کی اس طرح سے حفاظت اپنے ذمے نہیں لی کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، توڑ لے گا جس نے توڑنا ہے، لیکن اللہ نے جو حقیقت میں کعبۃ اللہ، جو اس کی تجلیات پڑتی ہیں، اللہ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ خدا اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا طواف اور یہ سب چیزیں جاری رہیں گی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بخاری شریف میں بھی آیا ہے، فرمایا میں نے دیکھا ایک آدمی طواف کر رہا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پہ ہیں اور اس کے بال سیاہ ہیں اور ایسے جیسے ابھی حمام سے نکلا ہے، اتنے تر بال ہیں اس کے، اور تری اس کی بالوں میں نظر آ رہی ہے، دکھ رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا، فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام۔ میں نے دوسرا بھی دیکھا ایسی، میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ دجال ہے۔ محدثین اس بحث میں پڑ گئے ہیں کہ دجال کہاں سے، جبکہ صحیح احادیث میں ہے کہ دجال بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی تعبیر کون دے؟ اس لیے ایک تعبیر اس کی یہ دی گئی ہے کہ دجال کسی زمانے میں آیا ہوگا بیت اللہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منظر دکھایا گیا کہ دجال نے کبھی اس گھر کا طواف کیا تھا۔ اور ایک تعبیر یہ کی گئی ہے کہ قرب قیامت میں جتنے بڑے بڑے دجال ہوں گے، لوٹ مار اور تباہی اور بربادی، یہ سب آیا کریں گے اس گھر کے طواف کے لیے۔ حرام مال، یہ تو 1980 تک بھی رہا ہے کہ بیت اللہ کے طواف میں 7-8 آدمی ہوتے تھے، 10 آدمی ہوتے تھے، 5 آدمی ہوتے تھے۔ حرام مال اتنا نہیں تھا نا۔ اب جب سے حرام مال زیادہ ہو گیا ہے، اب راتیں بھی وہیں، اب آخری دن بھی 10 وہیں گزرتے ہیں، دین کے مظاہر بھی وہیں ہیں۔ وہ جو 10 دن وہاں گزارتے ہیں آخری، یہ خیال نہیں آتا کہ کسی اللہ کے اچھے بندے کی صحبت میں چلے جائیں، انسان بنیں، اس کی تربیت میں رہیں، وہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ 27ویں وہاں۔ یہ بھی جہالت ہی کا ایک مظہر ہے۔ اب کس کو سمجھائے کہ کہیں جاؤ اور نماز کے 10 مسئلے سیکھ لو، یہ اس سے بڑی چیز ہے جو تم آخری عشرہ وہاں گزارتے اور لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعبیر یہ بھی دی گئی خواب کی کہ امت کی تباہی کے وقت جو بھی بڑے سے بڑا جھوٹا اور فنکار ہے وہ آئے گا اس گھر کے طواف۔ تو اس لیے اللہ نے وہ جو حرم اپنا رکھا تھا فلسطین کا، اس میں چھیڑ چھاڑ کا جو نتیجہ نکلا وہ یہودیوں کی تباہی تھی، اور اللہ نے دوسرا حرم کے رکھا ہے۔ اس کی حرمت کو زائل کرنے پر یا تو پھر سزا ملے گی قتل کی، یا سزا ملے گی
کہ انہیں غلام بنا دیا جائے، اللہ ہی جانتا ہے کب تک کے لیے، لیکن سوچنے کی بات ہے ہم سب۔